داماد رسول، شوہر بطول، امیر المومنین، خلیفہ راشد، شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر اور آپ کی شہادت کا تذکرہ ہم اہل سنت والجماعت ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ صرف حضرت علی سے ہمارا ہی تعلق ہے، جبکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا اہل بیت رسول کے سرخیل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پیارے ہیں۔ تو کسی کی بھی جو محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کے تذکرے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح جماعت والے کہتے ہیں نا کہ دنیا کا تذکرہ ہو تو دنیا کی محبت دل میں پیدا ہوگی، آخرت کا تذکرہ ہو تو آخرت کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ تو ان محبوب شخصیات کا تذکرہ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور ان کی محبت ہی ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے اہل بیت رسول کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، ان کی محبت کے بغیر ایمان کی کوئی قدر نہیں۔ اب یہ ساتھی کیا طرح سے تانگوں نہیں ہو جو میرے دو سے تانگ کر کے بند تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا کہ آؤ ایمان لے آؤ، تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی، اور غلاموں میں حضرت زید، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی مقام ہے کہ آپ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، آپ کی تربیت۔ اب حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے، جناب ابو طالب کے حالات کچھ تنگ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ چچا، ہمارے چچا جناب ابو طالب کے حالات تنگ ہیں، ہمیں چاہیے ان کی اولاد کی کفالت خود کرے۔ اس سے ہمیں بھی بڑا ایک بہترین میسج ملتا ہے کہ ہمارے عزیز و اقربا میں سے، بہن بھائی میں سے اگر کوئی غریب ہو، اس کی اولاد کی کفالت کر لینا، اس کی پڑھائی کی ذمہ داری اٹھا لینا، تاکہ وہ بہن بھائی آسان ہو جائے، اس پر کوئی مشکل نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس نے ایک ایک بیٹا اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس نے جناب عقیل کو اپنے ذمہ لے لیا کہ ہمارے گھر میں رہیں گے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے سے جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی وہ تو کائنات کو کوئی فرد بھی نہیں کر سکتا ایسی تربیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، میرے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کیجئے، ان کو اسلام کی دعوت دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنو ہاشم کی دعوت کی، جس طرح جماعت والے دعوت کرتے ہیں، پھر بعد میں مقصد آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھی اللہ کے راستے میں نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعوت کی، تمام نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا سچا اور برحق رسول ہوں، اور پیغام یہ لے کر آیا ہوں،
اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اب کھانا کھانے کے بعد ان تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑا کے اٹھ کے چلے گئے کھانا کھونا کھا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے. چند دنوں کے بعد پھر آپ نے دعوت کی. جب چند دن کے بعد یہ تمام بنو ہاشم پھر آئے، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا میری وہی دعوت ہے جو میرے پردادا ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اب انہوں نے پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور اٹھ کے چلے گئے. اب ادھر سے اللہ کا حکم تھا میرے محبوب اپنے عزیزوں و اقربا کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے. تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد آپ نے جب یہ دعوت دی کہ ایمان لے آؤ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو انہوں نے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اٹھ کر چلے گئے. تو جناب علی رضی اللہ عنہ، آپ بچے 6 سال آپ کی عمر تھی، اسی مجلس کے اندر، اسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں کمزور ہوں، میں بچہ ہوں، لیکن یقین جانیے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا، ساری زندگی آپ کا ساتھ دوں گا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا. فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقربا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کھڑے ہوئے اسی محفل کے اندر اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بڑی محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں. حضرت علی کھڑے ہوئے نا، کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، بڑی محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں. میں اپنی زندگی ہر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ. یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ. چکے شیر خدا بات اپنی برملا کہہ کر رسول اللہ نے سر پر ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر. میرے نبی نے اپنے سینے سے فرمایا علی مرحبا، کوئی بات نہیں اگر کمزور ہے، بچہ ہے، لیکن ساتھ دینے کا اعلان تو کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن میں ایمان لے کر آئے، لیکن ایمان کے اندر ایسی پختگی ہے کہ ساری زندگی بے شک غربت کے اندر بسر کی ہے، لیکن ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام آپ کا ساتھ دیا. میرے محبوب علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک 16 یا 18 سال ہوئی. حضرت صدیق اکبر نے پیغام بھیجا نکاح کے لیے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر نے پیغام بھیجا، میرے محبوب نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں کہ میرا نبی وہ عمل کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. الہ العالمین نے فرمایا میرا نبی اپنی زبان مبارک تو وہ بولے گا
جب چاہوں گا میری اجازت تو بغیر میرا نبی نہیں بولے گا. کہ حضرت ابو بکر عمر نے کیا لی تو جانا نبی کو رشتہ مانگ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا ابو بکر میرے کو گھر رہن واسطے موجود کوئی نہیں, مال میرے کو موجود کوئی نہیں, نکاح واسطے نہ ساری چیزاں دا ہونا بھی تے ضروری ہے نا. کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں علی تو جاتے صحیح میرا نبی امید ہے ساری چیزاں دا خود انتظام فرما دے گا کہ حضور خود انتظام کرو. حضرت علی کہنے میں نے شرماندے گئے خود میں گیا, میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تیرا مہمان بننا چاہنا. حضور سمجھ گئے, آپ نے فرمایا علی اہلا و سہلا و مرحبا, ٹھہر جا میں اپنے رب دا نام مشورہ کر لوں, جو میرے رب دا پیغام آئے گا میں تیرے تک پہنچا دوں. الہ العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی فاطمہ واسطے علی دا انتخاب کر دیتا ہے. اور دوسری میرے نبی دی سنت دیکھو, میرے محبوب گھر دے اندر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا شام حضرت عائشہ نے کہا جی یا رسول اللہ, فرمایا جا فاطمہ کول, فاطمہ نو پوچھ گیا کہ تیرے ابا جان تیرا نکاح علی دے نال کرنا چاہتے ہیں, کیا تو اس گل تے رضا مان لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیاں. کواری بچی کے اندر حیا بہت زیادہ ہوندا ہے. شریعت دا حکم ہے ماں یا باپ بچی کو جدو پوچھے گا بچی دی خاموشی دی رضا دی علامت ہوئے گی. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں پوچھا ہے فاطمہ خاموش ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ بچی دا خاموش ہو جانا وہی رضا مندی دی علامت ہے. یہ تو مینوں تینوں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے اپنے بچے دا نکاح کریے یا اپنی بچی دا نکاح کریے اپنی بیوی دے ذریعے یا اپنی بیٹی دے ذریعے اس بیٹی تک میسج اور پیغام پہنچانا ضروری ہے تاکہ انہوں پتہ چل جائے میرا باپ میرا نکاح کس جگہ دے کرنا چاہ رہا ہے. اگر اپنی رضامندی ظاہر کرے بہتر ہے, اگر رضامندی بیٹا یا بیٹی ظاہر نہ کرے تو خدا دی قسم ہے ماں باپ نو ادھر ناراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں زندگیوں نہ بسر کرنی ہاں محبت نال سمجھایا جا سکتا, پیار نال سمجھایا بیٹی میں تیرے فائدے واسطے سوچ رہی اس جگہ تے بہتر رہے گا. ساڈے اندر پتہ کی ہے مصیبت یہ آ گئی کہ والدین اکثر پوچھ نہیں کو بغیر پوچھے تو ہی پھر ساری زندگی پریشانی اٹھانی. تو لہذا شریعت نے بیٹی نو بھی حق دیتا ہے بیٹے نو بھی حق دیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال حضرت فاطمہ دا نکاح ہو گیا. برات کوئی نہیں, یعنی برات ہے نا یہ ہندوستان کا تحفہ ہے. میرے نبی کے زمانے کے اندر یہ کوئی وجود نہیں, ولیمے کا وجود ہے. لوگ ولیمے تو ڈرتے ہیں کہ برات میں اسی 500 لے کے آئی تھے ذرا تگڑے ہو جائے تھے. حالانکہ برات کا شریعت کے اندر کوئی اصول ولیمہ کرو پاوے لاکھ بندے سدو بیٹے تیرے نہ نکاح ہو رہے ہیں تو دوسرے کی بیٹی کی زیادہ بوجھ نہیں بڑھنا چاہیے. قریبی رشتہ دار تھوڑے بندہ رہ جائے یہ اندر اپنے رشتہ دار کی بھی عزت رہے گی اپنی بھی عزت رہے گی تے زیادہ دوسرے تے مصیبت نہیں بننا چاہیے. میرے گھر بھی بیٹیاں نے اونے گھر بھی بیٹیاں نے, اگر میں اونے واسطے پریشانی دا باعث بنا گا کل میرے تے بھی یہی وقت ہے. اس واسطے نکاح کے اندر سانو سارے نو چاہیے کہ کوشش کریے کہ کم تو کم برات جائے تاکہ انہاں نو کوئی پریشانی نہ ہوئے. یہ تے بیٹی دا باپ سمجھتے ہیں وہ کس مسائب اور مشکلات تو گزر لیا ہوتا ہے. تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح دے وقت برات دا وجود کوئی نہیں. ساری سیرت کی کتاباں پڑھ کے دیکھ لو میرے نبی نے نکاح پڑھا دیتا. نکاح تو بعد 2 سال تو بعد حضرت فاطمہ بن
رخصتی ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا علی عشاء دے وقت میرے محبوب اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے گئے. فرمایا بیٹی پانی لے کے آؤ نا. حضرت فاطمہ پانی لے کے آئی. میرے محبوب نے دم کیتا. آپ نے فرمایا میری بیٹی اندے اندر اپنا ہاتھ رکھ دے. حضرت فاطمہ نے ہاتھ رکھیا. آپ نے فرمایا اپنے وجود دے پانی نو چھڑک لو. حضرت علی نو بھی فرمایا اپنے وجود دے پانی چھڑک لو. پھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے میرے اللہ میری بیٹی نو پاک اولاد پہ عطا کر دے جڑی شیطان دے شر تو محفوظ ہوے. ایسی پاک اولاد عطا کر. میرے نبی کی دعا سی. پھر رب نے ایسی پاک اولاد کی عطا کی تھی کہ کائنات کے اندر کسی کو ایسی اولاد نہ ملی ہوئے گی جڑی حضرت زہرا کو رب نے عطا کی کہ جنت شہزادے حضرت حسن حضرت حسین. پھر حضرت علی نے دعوت ولیمہ کیتا. مفسرین لکھتے ہیں کہ کھجور کا حلوہ بنایا اور اے جڑے پیڑ انہوں ذبح کیتا اندے گوشت نال اپنے عزیز و اقربا دی دعوت کی. اے سنت اے بہترین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جتنے نکاح ہوئے آپ نے ولیمہ ضرور کیتا ہے لیکن کسے نکاح دے اندر آپ بارات لے کے نہیں. آپ تنہا گئے نے یا کوئی ایک دو بندہ نال گئے. پہلا نکاح حضرت خدیجہ دے نال ہویا. چچا ایک یا دو چچے نال گئے نے. کوئی زیادہ بارات دا وجود شریعت دے اندر نہیں. ادھے تو سانو بچنا چاہیے. دینار دے کر رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیرت طیبہ ہے اور ایسی مبارک سیرت ہے. میرے محبوب نے فرمایا گھر دے اندر بیٹھ گئے. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ گھر دے جتنے کام ہون گے وہ تیری ذمہ داری ہے. گھر دے سارے کام کرے گی میری بیٹی فاطمہ اور باہر دے کام میرا داماد علی کرے گا. یہ تو معلوم ہوا ہے کہ باہر دے کام بندے دی ذمہ داری ہے گھر دے کام بیوی دی ذمہ داری. بیوی جو باہر توڑ دینا جا تو پٹے وڈ کے لیا تے جا تو بچہ نو پا اے شریعت اے دا تقاضا نہیں کرتی. شریعت کہنی گھر دے احکامات جڑے نے گھر دے جڑے کام کاج نے اے عورت دی ذمہ داری ہے. باہر دے کام کاج جڑے کہ مرد دی ذمہ داری ہے. اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے کہ نبی کو لونڈیاں بھی آندے سن غلام بھی آندے سن پھر نبی اپنی بیٹی نو دے بھی سکتے سن لیکن نہیں دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ لونڈیاں آئیاں آپ تقسیم کر رہے سن. حضرت فاطمہ کو پتہ چلیا کہ حضرت علی نے کہا فاطمہ جا تیرے بھوکوں نہ کچھ لونڈیاں آئیاں نے سارا دن کام کر کے نا تو تھک جانی ہے چلو کوئی تیری معاونت کر دے. تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئی تے حضرت عائشہ دے گھر دے اندر پہنچ گئیاں تے والد کو نہیں پہنچیا. شرمندگی دی وجہ تو شرم آ رہی ہے کہ حضور مسجد دے اندر نے تے حضرت عائشہ نے پوچھا بیٹی کس طرح آنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اماں جان میرا ارادہ ہے ایک لونڈی میرے ابا جان مینوں بھی عطا کر دے کوئی کام کر دے کام کاج دے اندر میری معاونت کر دے. رات نو میرے محبوب آئے. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ تیری بیٹی کیڑی بیٹی جنوں تسی زہرا کہہ کے پکار دیو کدے بطول کہہ کے پکار دیو کدے جنت دی عورتاں دے سردار کہہ کے پکار دیو. کون فاطمہ گھر دے اندر حضرت فاطمہ آ جان میرے آقا کھڑے ہو کے بیٹی دا استقبال کرتے نظر آندے نے. جس جگہ تے میرے محبوب خود بیٹھے نے میرے آقا کھڑے ہو کے اپنی جگہ تے اپنی بیٹی فاطمہ نو بٹھا رہے نے. کون فاطمہ میرے نبی مدینے تو جدوں بھی باہر جاندے نے سب تو بعد اپنی بیٹی نو مل کے جا رہے نے اور مدینے دی اندر میرے آقا جدوں واپس آ رہے نے سب تو پہلے اپنی نور نظر بیٹی دے گھر تشریف لے کے جا رہے نے. کتنی محبت ہے. آپ نے فرمایا ایسا فاطمہ کیویں آئی سی. عرض کی یا رسول اللہ فاطمہ کہہ رہی ہیں سن کہ کوئی لونڈی مینوں بھی دے دیتی جائے کوئی کام میں کر دے تھوڑے بہت کام کاج کرنے. میرے محبوب نے فرمایا اچھا. میرے محبوب نے اپنے گھروں اٹھے کہ حضرت فاطمہ نے کر دے نال ہی سن گھر چھوٹے چھوٹے حجرے سن. حضرت علی دا جدوں نکاح ہویا سی نا اپنا ذاتی گھر کوئی نہیں سی تے نکاح دا خرچہ بھی حضرت عثمان نے کیتا سی تے حضرت
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی ہوئی کہ ہن گھر کیڑا ہوئے گا میری بیٹی واسطے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے انہاں دے بڑے مکان نے. میرے محبوب نے فرمایا مینوں تے شرم آندی میں آپ نہیں کہنا چاہتا. تے حضرت نعمان کو پتہ چل گیا, دوڑ کے آئے, عرض کیتی یا رسول اللہ میں بڑا اپنے گھر نوں اگ لانی ہے, میرا گھر ہوئے تے نبی دی بیٹی او دے اندر بسیرا کرے, مینوں اس تو بعد ہور کی چاہیے. میرے محبوب جنوں تسی پسند کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھر دا انتخاب کیتا. آپ نے دو عورتوں کو بھیجیا کہ انہوں ذرا نہ سوار کیا, پوچھا پوچھا مار دو, ذرا تیار کر دو. تے حضرت زہرا واسطے وہ گھر حضور نے گھر دے بالکل قریب سی. تے میرے محبوب تشریف لے کے رات نوں میرے آقا نے پوچھا بیٹی آج گھر دے اندر آمد ہوئی سی کی مقصد سی؟ کہ حضرت فاطمہ دے شرمندگی دی وجہ تو شرم دی وجہ تو کچھ نہ بولیا. کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں ہی بھیجیا سی, میں کیا سی سارا دن کم کر کے فاطمہ تک جاندی ہے تے کوئی لونڈی عنایت ہو جائے جڑی فاطمہ دی معاونت کر دے گی. میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی رات کو سونے تو پہلے 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کرو, 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کرو, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرو. اے لونڈی تو بہتر عمل ہوئے گا. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ لونڈی مانگ رہی ہیں تو میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تسبیح پڑھے کر, انہوں تسبیح فاطمہ کہہ دیتے ہیں. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میں تے خوش ہاں جو تسی مینوں عنایت کر دے. اگر لونڈی دی جگہ تے تسی مینوں تسبیح عطا کر دیتی ہے میرے محبوب میں تے ادھر تے راضی. میں انتہائی صبر اور شکر کے نال حضرت زہرا نے وقت گزارا. اور تاریخ اٹھاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی زاہدانہ زندگی, فقیرانہ زندگی, بہت زیادہ کوئی مالدار نہیں سن, بلکہ علماء نے لکھیا ہے کہ حضور دی جڑی زیادہ قلبی آپ دا رجحان حضرت فاطمہ کی طرف سے ہے, وہ دی ایک وجہ یہ بھی سی کہ حضرت فاطمہ کمزور سن مالی اعتبار نہ. حضرت عثمان دے مکے دے بہت بڑے تاجر سن, دو بیٹیاں تے حضرت عثمان نے یکے بعد دیگری نکاح چ گئیاں نے. تے حضرت علی حضرت عثمان تے بہت زیادہ مالدار سن, اس واسطے باپ دے اکثر رجحان نہ کمزور اولاد دی طرف ذرا زیادہ ہوں کہ اے میری بیٹی ذرا کمزور ہے. اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کچھ رجحان زیادہ اے نہیں کہ میرے نبی نو باقی بیٹیاں پیاریاں نہیں, ساریاں بیٹیاں نال میرے محبوب نو اتنی محبت سی کہ حضرت عائشہ کہنے لگی ایک مرتبہ حضور کو ایک ہار آیا مال غنیمت دے اندر, تے بڑا خوبصورت ہار. ازواج مطہرات کو حضور نے فرمایا میں اے ہار نا اونوں عطا کرنا جڑی مینوں سب تو زیادہ پیاری ہوئی. تے ازواج مطہرات کہندے ہیں اے ہار تے حضرت عائشہ نوں ملے گا. حضور حضرت عائشہ نال سب تو زیادہ محبت کردے نے. حضور نے فرمایا امامہ کیتے اے میرے نبی دی سب تو بڑی نواسی حضرت زینب دی بیٹی حضرت امامہ آ گئی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے دے نال لایا اور ہار گل دے اندر پا دتا. فرمایا مینوں اپنے خاندان چوں امامہ سب تو پیاری ہے. یہ میرے نبی دی سب تو بڑی نواسی ہے. اور سب تو بڑا نواسا کون ہے کوئی نہیں پتہ ہوگا. سب تو بڑے نواسے کا نام کی ہے حضرت حضرت حسن. کی نام ہے سب تو بڑے نواسے کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت حسن نہیں, حضرت علی سب تو بڑے نواسے. ایک تے داماد ہے نا حضرت علی, ایک حضرت علی جڑے حضرت زینب دے بیٹے سے. مصیبت اے کہ سمجھنے اسی ہیں کہ آل رسول کے اندر حضرت حسن حسین فاطمہ تے علی بس پانچ درخواست پورے ہو گئے دنیا. وہ یہ تے شیعہ کا نظریہ ہے, یہ تے باطل فرقے کا نظریہ ہے. ساڈا نظریہ یہ نہیں, ساڈا نظریہ کہ آل رسول کے اندر ساری بیٹیاں ہیں. میرے نبی کوئی ایک بیٹی نے محبت کر, کوئی کیڑا باپ ہے کہ جڑا ایک نو تسلیم کرے باقی نو تسلیم نہ کرے. ہر باپ اپنی ساری اولاد نال محبت کرے. میرے نبی دی ساری بیٹیاں آل رسول دے اندر شامل ہیں, سارے نواسے ساری نواسیاں آل رسول دے اندر شامل ہیں. عرض یہ کر رہے اساں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو حضرت علی نال بہت زیادہ محبت ہے. خیبر دے اندر یہ خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا, ہر صحابی سپاہ سالار بن کے جہاد کر رہا ہے, لیکن خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. پھر محبوب نے فرمایا کل صبح
انسان نو علم عطا کراں گا جڑا اللہ او دے رسول نال محبت کردا ہے، اللہ اور دا رسول او دے نال محبت کردا ہے۔ سنو ہوئی ہر صحابی نے دل دی خواہش سی، اے کاش اج علم مینوں مل جائے نا۔ میرے نبی نے نال اے بھی فرما دیتا سی، میں جنوں صبح علم عطا کراں گا میرا رب او دے ذریعے فتح عطا کر دے گا۔ ہر صحابی سوچ رہا ہے اے کاش اج علم مینوں مل جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا علی کتے وے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علی دیاں ذرا اکھاں دکھڑیاں آئیاں نے، علی بیمار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا کوئی گل نہیں، بلاؤ نا حضرت علی نو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی دی اکھاں تے لایا۔ حضرت علی کہندے نے فوراً میرے رب نے مینوں شفاواں عطا کر دتیاں نے۔ ارے جو حاجت مند خود ہووے نہیں او حاجت روا ہوندا۔ جدا عقیدہ ہے تے بول بول جڑا حاجت مند خود ہووے نہیں او حاجت روا ہوندا۔ جدے تے مشکل آوے نہیں او مشکل کشا ہوندا۔ جدے تے مشکل آوے نہیں او مشکل کشا ہوندا۔ الہ العالمین نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ فرمایا مشکل کشا صرف میری ذات ہے، مدد کرن دے قادر مطلق صرف میری ذات ہے۔ میں نبی دا بھی مشکل کشا ہاں تے میں علی دا بھی مشکل کشا ہاں۔ حضرت علی نے خود حاجت مندی پیش آئی نا، بیمار میں نا، تے جڑا الہ ہوئے جڑا معبود ہوئے وہ تے بیماری تو کی ہوندا ہے؟ پاک ہوندا ہے۔ تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے علم حضرت علی دے ہاتھ دے اندر دے دیتا۔ حضرت علی پہنچ گئے، مقابلے دے اندر مرحب آ گیا۔ آگے کہنے تیرا نام کی ہے؟ حضرت علی کہنے نے سمیت امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے۔ حیدر کہنے نے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا دیور جرا مرحب کہنے علی جا واپس چلا جا، بنو ہاشم دے نال میرا تعلق ہے، تو نوجوان ہے، میرا مقابلہ تے بڑے بڑے فنکار نہیں کر سکتے۔ علی تیری کی اوقات ہے، تو میرا مقابلہ کی کرے گا؟ میرا تصور حضرت علی نے کیا ہوئے گا، تینوں مرحب کیا جاندا ہے، مینوں شیر خدا کیا جاندا ہے، میں رب دا شیر ہاں، آ ذرا مقابلے دے اندر دیانا۔ حضرت علی نے ایکو مار کی تو مرحب دے دو ٹکڑے کر دیتے، دو ٹکڑے کچھ فوراً اپنے فتح عطا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان جہاد کے اندر جس دشمن کے مقابلے تے اترے میں رب نے فتح عطا۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد نے، کتنے؟ چوتھے خلیفہ راشد۔ حضرت عثمان تو بعد ساری کائنات کے امام حضرت علی، حضرت عثمان تو بعد۔ اہل سنت عقیدہ ہے کہ نبی تو بعد نبی کا جانشین کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور تو بعد ساری امت کا امام بھی حضرت ابو بکر ہے، اور سب تو افضل بھی حضرت ابو بکر نے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی تے سارے منن والے بے ایمان تے او نے جڑے کسی دا انکار کردے نے اور کسی نوں مانتے نے، فرقہ وریت نوں پھران والے تے او نے جڑے صحابہ نوں برا کہندے نے۔ اسی تے صحابہ دی محبت بھی ایمان دا جز سمجھنے ہاں، اہل بیت رسول دی محبت بھی ایمان دا جز سمجھ۔ اسی تے سارے دا محبت رکھنے،
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ نے رشد و ہدایت کے ستارے. اور دوسری روایت میرے محبوب نے فرمایا میری اہل بیت سفینہ نوح دی مانت. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت سفینہ نوح کے اندر سوار ہو کے نا اہل بیت کی محبت کی کشتی کے سوار ہو کے صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے میں انہاں تو روشنی حاصل کر کے سیدھا جنت کے رستے تے جا رہے ہیں. یعنی اہل بیت نال بھی محبت رکھو اور صحابہ دے نال بھی محبت رکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کسی خارجی نے سوال کیتا. خارجی کہنے لگے علی ابو بکر دا دور خلافت سی بڑا سکون سی، عمر دا دور خلافت سی بڑی فتوحات عام سن، عثمان دا دور خلافت سی فتوحات عام سن. اے علی تیرے دور دے اندر فتنے فساد بہت زیادہ نے. آپ نے فرمایا دیکھو نا ابو بکر عمر عثمان دا مشیر علی سی اور میرے مشیر تسی ہو. مشیر بیڑا غلط کر دے مشورے دینے والے جنہیں اندر آپ نے فرمایا میں ابو بکر عمر دا مشیر میں سا، میں انہوں نے چنگے مشورے دینا سا تے میرے نال تسی پئے ہو تے میرے نال جتنے معاملات خراب خارجی کرتے رہے. حضرت علی کے زمانے دے اندر حتیٰ کہ حضرت علی نے آخر دے اندر دعا کی تھی سی یا اللہ میں تیرے نال تو تنگ ہاں. جڑے اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی شیعان علی ہاں، اسی امیر معاویہ دے مخالف ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام اور منصب ہے جڑی آیت کے مبارکہ میں تلاوت کی تھی. فرمایا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. حضرت علی محنت مزدوری کر دے سن. ایک رات یہودی دے باغ نو پانی لا رہے نے، مزدوری دے اندر کچھ کھجوراں مل گئیاں، گھر دے اندر تشریف لے کے آئے، کچھ تھوڑے دے جو مل گئے. آگے کہنے فاطمہ ایتن دن دا راشن میں لے کے آیا، آج دا کچھ بنا دو تاکہ افطاری ہو سکے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دے گزارے دے مطابق روٹی تیار کر لی. جب روٹی کھان واسطے بیٹھے نے دروازے تے دستک آئی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا. دستک آ رہی ہے اے آل رسول میں ایک مسکینہ میں تیرے دروازے کو منگل واسطے آیا ہوں. کہ حضرت زہرا نے کیا بیٹا حسین اے سارا کھانا اس مسکین کو دے دے ساڈا رب وارث ہے. علی نے فرمایا کوئی گل نہیں جڑا دوسرا ہے نا خدا تیار کر لو. یہ مفسرین نے لکھیا ہے بات کوئی کہاوت نہیں تو سمجھو اس تفسیر دے تحت سائد دے. فرمایا دوسرا تیار کر لیا. تیاری تو بعد جب بیٹے بھی ماں حضرت فاطمہ بھی حضرت علی بھی بیٹھ کے کھانا کھان واسطے دروازے تے پھر دستک ہوئی ہے. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا. میں ایک یتیم آیا دروازے تے منگل واسطے. آل رسول دا دروازہ ہے، مینوں امید ہے مینوں خالی نہیں موڑیا جائے گا. حضرت زہرا نے فرمایا بیٹا یتیم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یتیم دے سامنے اپنے بیٹے نال پیار نہ کریا کرو کدھر وہ دل دے اندر حسرت پیدا ہو جائے. اے کاش میرا باپ بھی زندہ ہوندا جس طرح اپنی اولاد نال محبت کر رہے میرا باپ بھی میرے نال محبت کردا. میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کرے گا جنت کے اندر اس طرح میں نبی دے نال ہوئے اس طرح. فرمایا جڑا یتیم دی کفالت کرے گا. حضور نے فرمایا یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھ دو جتنے وال تیرے ہاتھ دے تھلے آن کے رب تیرا اتنے مقام بنا دے. اس واسطے یتیم نال محبت کرنی چاہیے. جہاں باپ دنیا تو جا چکا ہے وہ آسرا ختم ہو گیا ہے. باپ ایسا سہارا ہے خدا دی قسمیں اگر اولاد کوئی فرمائش کر دے باپ اگر پوری نہیں بھی کر سکتا لیکن اولاد کو انکار نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے، مزدوری کرے گا، محنت کرے گا. اس واسطے یتیماں دا کوئی سہارا نہیں ہوندا. مسلمان دی شان ایویں اس لیے انہاں تے فطرہ نوں واجب قرار دیتا ہے تاکہ یتیم مسکین مسافر تنگ
شریک ہو سکے یتیم کو اچھا لباس لے کے دے دو، ہو سکے یتیم دے کھانے دا بندوبست کر دو، ہو سکے یتیم دی رہائش دا بندوبست کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا میرا امتی ایک کام کرے گا میں اللہ دا رسول وہ دی جنت دا ضامن بن جاواں گا۔ فرمایا میں ضامن آج چودھری جامن بنتے نہیں کسی کام دا، لوگ کہتے ہیں کوئی گل نہیں فکر کو نہیں، چودھری صاحب جامن ہے کہ اللہ دا رسول جامن بن۔ فرمایا یتیم دا سہارا بن جو میں اللہ دا رسول جامن۔ تے آ گیا یتیم، حضرت زہرا نے سارا کھانا اٹھا کے یتیم نو دے دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں جڑا بچ گیا وہ تیار کر لو، اے تیار کر لے خدا دی قسم ہے ساڈے کول تے بڑا مال ہے، کھان نو ہر چیز موجود ہے، گھراں دے اندر ایک سال دی گندم موجود ہے، چاول موجود نے، ہر چیز موجود ہون دے باوجود اسی رب دی ناشکریہ کرنے اے دیکھنا نبی دی آل ہے۔ تیسری مرتبہ کھانا تیار کر لیا، پھر دروازے تے مسافر آ گیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں ایک مسافر ہوں تے حضرت فاطمہ کہنے بیٹے اے مسافر نو دیا ساڈا اللہ وارث ہے۔ حضرت مولانا قاری حلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ساڈے، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نو 3 دن گزر گئے کوئی چیز نہیں تھا، حتیٰ کہ زمین تے ڈگ پئی بھوک دی شدت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے۔ آپ نے پوچھا بیٹی کی حال ہے؟ تے کہنے لگی جی اللہ کا شکر ہے بس حالات ایسے ہیں کھان واسطے کوئی چیز نہیں۔ تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ دیکھو خدا دی قسم ہے، اگر آج ساڈے اندروں کسی کو پتہ چلے نا میری بیٹی نو 3 دن گزر گئے کوئی کھان نو نہیں ملیا، اسی سوہرے کو خیر مارن تک آ جانے، اسی جوائی نو کہاں گے تو مر کیوں نہیں رہتا، میری دھی 3 دن ہو گئے بھوکی ہے۔ لیکن میرے محبوب نے حضرت علی نو کچھ نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی دنیا دس اگر دنیا چاہیے میں اللہ کا رسول ہوں، اے مسلح اٹھا اپنا۔ حضرت زہرا نفل پڑھ رہی ہے سن، میرے آقا نے فرمایا مسلح اٹھا، اٹھایا مسلح، تھلے چاندی اور سونا موجود ہے، اے میرے نبی دا معجزہ سی۔ فرمایا بیٹی اگر دنیا چاہیے تے اٹھا لے، اگر آخرت چاہیے تے دنیا نو چھڈ دے۔ حضرت زہرا نے کہا اے میرے محبوب اے میرے ابا جان میں دنیا تے تھک رہی ہوں، میرے رب آخرت عطا کر دینا۔ آپ نے فرمایا بیٹی مبارک ہوئے میرے رب نے تینوں آخرت دی عورتاں دی سردار بنا دی، جنت دی۔ دیکھو کتنی تنگ دستی گزاری، لیکن رب دا شکوہ زبان تے شکوہ نہیں آیا، نہ شوہر دا شکوہ کیتا، نہ باپ نو کوئی شکایت کیتی، نہ رب دا شکوہ کیتا۔ یہ آل رسول دا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ نے آپ کے متعلق خارجیہ نے مشورہ کیتا بیٹھ کے بے ایمانہ نے، نام عبد الرحمن سے، نام بڑا چنگا لیکن ہے بڑا بدبخت سے۔ حضور نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا شقی اور بدبخت تو ہوئے گا جڑا میرے علی دے اے داڑھی نو خون تو رنگین کر دے گا۔ اے تین بدبخت نا بیت اللہ دے اندر بہ گئے مشورہ کر رہے آندھے دنیا تے سکون کوئی نہیں تے بے سکونی کرنے والا ایک امیر معاویہ ہے، ایک علی ہے، ایک عمر بن عاص ہے، انہاں تیناں نوں قتل کر دیے۔ الحکم الا للہ، حکم دی اللہ دا چلنا چاہیے، یہ اپنا حکم چلا رہے ہیں۔ لو جی مشورہ ہو گیا تھا کہ ایک بے ایمان نے کہ میں امیر معاویہ نوں قتل کراں گا، ایک نے کہ میں عمر بن عاص نوں کراں گا، ایک نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تینوں نے 21 رمضان المبارک کا دن منتخب کیتا، تینوں اپنے مقام تے پہنچ گئے۔ مصر کے اندر حضرت عمر بن عاص، اور شام کے اندر حضرت امیر معاویہ، اور اس طرح کوفے کے اندر حضرت علی، سارے اپنی جگہ پہنچ گئے۔ اس بے ایمان نے نا اپنی تلوار کو ذہن کے اندر رکھی۔ یہ کیوں ذہن سے رکھتے سن؟ تاکہ جی بار نال کوئی اثر نہ ہویا ذہن نال اثر ہو جائے گا۔ اس بے ایمان نے ذہن کے اندر رکھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہادت کی رات نا حضرت حسن آئے، حضرت علی بیٹھے، رات کی کافی وقت گزر گئے کہ حضرت حسن کہتے ہیں ابا حضور آرام نہیں فرما رہے۔ فرمایا بیٹا میرا آج نے دیر دی تھی،
آرام کرو. میں لیٹیا سا, میرے خواب دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئی ہے. تے میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں تہاڈی امت تو تنگ آ گیا, میرے نال بڑی بے وفائیاں کر رہے نے. تے حضور نے فرمایا نہیں پریشان نہ ہو, قریب تو ساڈے کول آ. تے میں بس پریشانی چ بیٹھا کہ میری طبیعت عجیب ہے. حضرت حسن اپنے میر حضرت حسین کو گئے, جا کے کہنے کہ ابا حضور بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہیں. حضرت حسن اور حسین دونوں آئے, اتنی دیر کے اندر دروازے تے دستک ہوئی. الصلاۃ یا امیر المومنین, یا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے. اے ساڈا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا. حضرت علی کھڑے ہوئے نماز واسطے جا رہے ہیں. وہ بے ایمان نا اے جڑا بوز دل دشمن ہوتا ہے نا, وہ سامنے آ کے وار نہیں کر سکتا, چھپ کے وار کرے. اے بے ایمان چھپ کے بیٹھا سی. نے اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حملہ کیتا, اور اتنا سخت حملہ سی آپ زمین. حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑے, آپ نے اٹھایا, اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی نے اپنی چادر لی اس بے ایمان دے اوپر سر تاکہ گرفتار ہو جائے. حضرت علی گھر دے اندر آ گئے. آپ نے فرمایا کون ہے میرا قاتل؟ سامنے پیش ہو گئے. آپ نے فرمایا دس, میں زندگی کے اندر کدے تینوں ہاتھ تک نہیں کہ تم کیوں میری جان کا دشمن بن گیا سر. آپ نے فرمایا بیٹا حسن, اگر میں زندہ رہا تو میں کس کا بدلہ آپ لے لوں گا. اگر میں دنیا تو چلا گیا نا, ایک تلوار کے بعد سے قصاصاً قتل کرنا زیادہ بات نہیں کرنا. کل قیامت دے دن میں اپنے نبی کی بارگاہ سے کی جواب دوں گا. عدل و انصاف کا تقاضا ہے, اگر کسی نے تینوں کوئی ایک ضرب لگائی ہے, دو نہیں لگانی چاہیے, پھر تو ظالم بن جائے گا. حضرت علی جان دے رہے ہیں لیکن بیٹے نے وصیت کرن بیٹا ظلم نہیں. آپ آخری وصیت کر رہے ہیں. فرمایا دوویں بیٹے بیٹے نے. آپ نے فرمایا بیٹا الصلاۃ, نماز کی پابندی رکھنی, نماز کے اندر کوتاہی نہیں کرنی. اور دوسرا فرمایا بیٹا ظلم نہیں کرنا کسی سے. اور تیسرا آپ نے وصیت فرمائی کہ بیٹا جڑے نبی نے یاد ہے نا صحابہ, انہاں دا احترام کرنا, انہاں دی عزت کرنی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وصیت کر کے آپ دنیا فانی کو دار بقا کی طرف تشریف لے گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے اندر اختلاف ہے بڑا شدید. کوئی کہتے ہیں کوفہ دے اندر ہے, بعض کہتے ہیں مدینہ دے اندر ہے, بعض کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے قبر ایسی جگہ بنائی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے. کیوں کہ بعض بے ایمان حضرت علی نے سخت دشمن سن, ڈر ایسی کہ وہ لاش مبارک کی بے حرمتی نہ کر. یہ اور میں یہ سمجھ رہا مولانا شیخ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سن یہ اندر یہ بھی حکمت سی. رب نو پتہ سی ایک قوم آئے گی جڑی علی کو خدا ہی بنا دے گی, تے رب نے علی دی قبر دا نشان ظاہر نہیں ہونے دیتا تاکہ لوگ ان تے سجدے نہ کرتے رہے, وہ تے پے نہ رہے. تے حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ دنیا کو تشریف لے گئے. کل ایک واقعہ پیش آیا, تسی سوشل میڈیا تے دیکھے ہوئے گا, مسجد نبوی دے اندر یار کیسی ساری قوم کس جگہ تے. میں تے حیران رات کو دیکھ کے نا کہ جناب وہ کوئی اتھوں دے وزیر مشیر وغیرہ گئے نے عمرے واسطے. مسجد نبوی چ حکم ہے کہ آواز پست رکھو. حضرت عمر کا دور خلافت ہے, دو بندے نا اونچی اونچی گلاں کر رہے سن. آپ نے فرمایا انہوں بلاؤ, کتھوں آئی ہو؟ کہنا جی طائف تو. آپ نے فرمایا جے تسی ہوندے نا مدینے دے میں تینوں دنے مارنے سا. کہنا نہیں پتا روزہ رسول تے قریب اونچی گل نہیں کری. یہ روزہ رسول دا مقام ہے. حضور دی زندگی دے اندر رب دا حکم اے سی کہ ایمان والو نبی دے سامنے آواز نو پست رکھنا ہے. اگر آواز نو بلند کیتا تے میں تیرے اعمال نو برباد کر کے رکھنا. اس واسطے میں یہ التجا پتہ کیوں کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دعوت چلائی کہ ہر عالم اپنی مسجد کے اندر اپنی عوام کو دعوت فکر دو کہ کدھر جا رہے. وہ مسجد نبوی سے جا کے انتشار پیدا کر لیا. یا چور ہے یا نہیں سانوں نے اس گل کا پتہ ہون گے بھی, لیکن یار مسجد نبوی کے اندر شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری گل یہ یاد رکھو, قبر کے اندر نہ ساڈی عمران خان نے جانا ہے, نہ نواز شریف نے جانا ہے, نہ زرداری نے جانا ہے. خدا دا واسطہ ہے انہاں دے پیچھے لگ لگ کے لوگ لڑتے پے مرتے پے, کوئی ضرورت نہیں کسی دے پیچھے لڑن دی نہ مرن دی. ٹھیک ہے کسی نے کسی کو ووٹ دینا ہے وہ دی مرضی ہے, لیکن قرآن و سنت کے عمل واسطے اپنے آپ کو تیار کرو, اللہ دی طرف رجوع کرو. چھڈو انہاں لوگاں نو. اللہ پاک سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.